میں تم سے محبت کرتا ہوں ندا، مجھ سے شادی کرو گی؟ عالمگیر کے اس اچانک اور دو ٹوک سوال پر ندا کو جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس نے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سامنے بیٹھے اپنے کزن کو دیکھا، جو ہمیشہ انتہائی سنجیدہ اور باوقار رہتا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالمگیر بھائی؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ندا نے بوکھلا کر دائیں بائیں دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی ان کی بات سن نہ لے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں ندا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم سے اپنے دل کی بات کی ہے۔ عالمگیر کا لہجہ دھیما مگر پورا اعتماد تھا۔ مگر میں ہوش میں نہیں ہوں۔ ندا کا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا، اس کا رنگ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ ہم کزنز ہیں عالمگیر بھائی، اور سب سے بڑی بات، آپ مجھ سے پورے 13 سال بڑے ہیں۔ آپ 20 سال کی لڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ عالمگیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی پھیلی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا ندا، اگر دلوں میں جگہ ہو تو۔ محبت؟ ندا نے ایک سرد کہا لگایا۔ کون سی محبت؟ میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ میرے وہم و گمان میں بھی کبھی آپ کے لیے کوئی ایسا خیال نہیں آیا؟ تو شادی کے بعد محبت ہو جائے گی، عالمگیر نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک مان تھا جو ندا کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ ندا نے تیکھے لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ مجھے کسی ایسے آدمی سے شادی نہیں کرنی جو مجھ سے اتنا بڑا ہو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ندا نے اپنے سے اتنے بڑے آدمی سے شادی کر لی؟ اگر آپ کو شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ میری آپی سے شادی کریں، وہ عمر میں آپ کے برابر ہیں اور آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہیں۔ ندا کی یہ آخری بات عالمگیر کے دل پر لگی۔ اس کی آنکھوں کا مان پل بھر میں بجھ گیا اور وہاں ایک گہری یکبستہ خاموشی اتر آئی۔ تمہارا مطلب ہے میں تمہاری بڑی بہن کے لائق ہوں، تمہارے نہیں؟ عالمگیر کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی کہ ندا کو کپ کپی چھو گئی۔ جی ہاں، میرا یہ مطلب ہے۔ پلیز آپ دوبارہ میرے سامنے یہ موضوع مت لائیے گا۔ ندا غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عالمگیر وہیں کھڑا رہا، اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور آنکھوں میں ایسا سرد پن اتر آیا جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ دے رہا تھا۔ اس نے دل میں کچھ ایسا فیصلہ کر لیا جس نے ندا کی روح کو آنے والے وقت میں تڑپا کر رکھ دینا تھا۔ مبارک ہو ندا، عالمگیر اور عائشہ آپی کا رشتہ طے ہو گیا۔ جب ماں نے آ کر یہ خبر سنائی تو ندا کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، لیکن ساتھ ہی ایک گمنام سا خوف بھی دل میں بیٹھ گیا۔ عالمگیر نے واقعی ندا کی بات مان لی تھی یا کوئی خاموش انتقام تھا؟ اس نے عائشہ آپی سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی والے دن جب عالمگیر چہرے کے پیچھے چھپے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ندا پر پڑی۔ وہ اتنی سرد تھی کہ ندا نے تڑپ کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔ شادی کے بعد عائشہ آپی عالمگیر کے گھر چلی گئیں۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب بھی عائشہ میکے آتی ان کی آنکھوں میں ایک اداسی ہوتی۔ ایک دن جب عائشہ آپی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، ندا ان کے پاس گئی۔ آپی، آپ اتنی چپ کیوں رہتی ہیں؟ کیا عالمگیر بھائی آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ عائشہ آپی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ خیال؟ وہ تو بہت رکھتے ہیں ندا، کوئی ضرورت ایسی نہیں جو پوری نہ کرتے ہوں۔ لیکن وہ بولتے بولتے رک گئیں۔ لیکن کیا آپی؟ ندا نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے وہ اس گھر میں ہو کر بھی کہیں اور ہوتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر ان کا دل کہیں اور ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی جسے میں 3 سال میں نہیں پڑھ پائی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں ان کی زندگی میں صرف ایک ذمہ داری ہوں، ان کی محبت نہیں۔ عائشہ آپی کی بات سن کر ندا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا عالمگیر اب بھی ماضی کے اس انکار کو دل سے لگائے بیٹھا ہے؟ کیا وہ آپی کو محبت نہیں دے پا رہے جس کی وہ حقدار تھیں؟ ندا کے اندر ایک گہرا احساس جرم سر اٹھانے لگا۔ پھر وہ خوفناک رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عائشہ آپی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر ہسپتال سے جو خبر آئی اس نے پورے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹرز عائشہ کو نہیں بچا سکے، صرف بچی زندہ ہے۔ میکے میں کوہرام مچ گیا۔ جب عائشہ آپی کی میت گھر لائی گئی تو عالمگیر بھی ساتھ تھا۔ ندا نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ 3 سال بعد عالمگیر کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی آنسو نہیں تھا، وہ بالکل ایک بے جان پتھر کی مورت لگ رہا تھا۔ جنازے کے وقت سب رو رہے تھے۔ عالمگیر ندا کے قریب سے گزرا اور بہت دھیمی، صرف ندا کو سنائی دینے والی آواز میں بولا، تمہاری دی ہوئی مشورے کی قیمت تمہاری بہن نے اپنی جان دے کر چکائی ہے ندا، اب دیکھو میں آگے کیا کرتا ہوں۔ عالمگیر کے ان الفاظ نے ندا کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ آپی کی موت کے دکھ کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا ہولناک سسپینس ندا کی زندگی کو گھیرا کر چکا تھا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اور عالمگیر بھائی سے شادی؟ نہیں امی، خدا کے لیے ایسا مت سوچیں۔ ندا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ عائشہ آپی کی وفات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گھر میں اس نئی آفت کی بازگشت سنائی دینے لگی۔
تو پھر اور کیا کریں نیدا؟ ماں نے روتے اس کے ہاتھ تھام لیے. اس ایک ماہ کی معصوم بچی کو دیکھو. عائشہ کی امانت کس کے رحم و کرم پر چھوڑیں؟ کوئی سوتیلی ماں آ کر میری بچی کے خون کو تڑپائے. کیا تم یہ چاہتی ہو؟ لیکن امی وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نہیں جانتی، نیدا نے تڑپ کر کہا. وہ عالمگیر کے جنازے والے دن کہے گئے الفاظ اب تک نہیں بھول لی تھی. کوئی نفرت نہیں کرتے. انہوں نے معصوم میرب کی خاطر ہاں کر دی. اب تمہارا فیصلہ باقی ہے. اپنی مرتی بہن کی نشانی کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی. ماں کے فیصلے نے نیدا کے سارے راستے بند کر دیے. آخر کار نکاح کا دن بھی آ گیا. نہ کوئی دھوم دھڑکا، نہ خوشی، نہ کوئی گیت. نیدا سفید جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی جب مولوی صاحب نے اس کا نکاح عالمگیر سے پڑھایا. نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے نیدا کا ہاتھ کانپ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دلدل میں اتر رہی ہے. رخصتی کے بعد جب نیدا کو عالمگیر کے اسی کمرے میں لایا گیا جہاں کبھی عائشہ آپی رہتی تھی تو اس کا دم گھٹنے لگا. کچھ ہی دیر بعد عالمگیر کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں روتی معصوم میرب تھی. عالمگیر نے نیدا کے گھونگھٹ یا اس کے عروسی لباس کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی. اس نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی بچی کو سختی سے نیدا کی گود میں ڈالا. لو سنبھالو اسے، اس لیے تم اس گھر میں لائی گئی ہو نا؟ عالمگیر، آپ، نیدا نے کانپتی آواز میں کہا. رشتہ صرف اس بچی کی حد تک ہے نیدا. عالمگیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے الماری سے تکیہ نکالا. میرے سامنے دلہن بن کر بیٹھنے کی یا مجھ سے کوئی تعلق کی امید مت رکھنا. وہ چادر لے کر صوفے پر لیٹ گیا اور رخ دوسری طرف کر لیا. نیدا معصوم میرب کو سینے سے لگائے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی. شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا لیکن عالمگیر کا رویہ 1 انچ بھی نہیں بدلا تھا. وہ گھر میں نیدا کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا. نیدا اس کے لیے صرف میرب کی آیا بن کر رہ گئی تھی. ایک صبح نیدا نے ہمت کی اور عالمگیر کے آفس جانے سے پہلے ناشتے کی میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی. آپ نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور اب ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے. چائے پی لیں، نیدا دھیمی آواز میں بولی. عالمگیر نے موبائل سے نظریں ہٹائیں اور انتہائی سرد اور سپاٹ نظروں سے نیدا کو دیکھا، جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ دیوار کھڑی ہو. مجھے بھوک نہیں ہے. میرب کو صبح کا دودھ پلا دیا تھا تم نے. اس کا لہجہ بالکل رسمی تھا. جی وہ سو رہی ہے، نیدا نے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیا. عالمگیر، آپ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آخر کب تک ہم اس طرح ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہیں گے؟ عالمگیر نے گہرا سانس لیا اور کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا. تمہیں کس چیز کی کمی ہے نیدا؟ اس گھر میں ہر آسائش تمہارے پاس ہے. اچھا کھانا، اچھا پہناوا، سب موجود ہے. رشتوں کی فرمائش مجھ سے مت کرو. مجھے آسائشیں نہیں چاہیے. میں آپ کی بیوی ہوں. نیدا کی آواز روانی میں اونچی ہو گئی. بیوی؟ عالمگیر کے چہرے پر ایک زہر آلود مسکراہٹ ابھری. اس کے سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی. تم صرف میرب کی ماں کی جگہ لینے آئی ہو نیدا. بیوی کا درجہ عائشہ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا. آپ عائشہ آپی کا نام لے کر مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ نیدا روتے ہوئے پوچھا. سزا تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی نیدا. عالمگیر نے اپنی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے کہا. ابھی تو تمہیں اس خاموشی کے ساتھ جینا ہے، سیکھنا ہے جو تم نے خود اپنے لیے چنی تھی. وہ بغیر چائے پی اپنے آفس کا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا. نیدا وہیں میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. عالمگیر کے آخری جملے نے اس کے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا. وہ کون سی سزا کی بات کر رہا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمگیر کی بے رخی طنز نیدا کے اندر کے زخموں کو ناسور بنا دیا. وہ روز جینے لگی، روز مرنے لگی. ایک رات جب گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجا رہی تھیں، عالمگیر نے کمرے کا دروازہ کھولا. وہ ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا اور سرد لگ رہا تھا. نیدا میرب کو سلا کر صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی. عالمگیر کو دیکھ کر وہ جیسے تپتے ہوئے کوئلوں پر کھڑی. کب تک عالمگیر؟ آخر کب تک چلے گا یہ سب؟ نیدا کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی. عالمگیر نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بغیر دیکھے بولا. میں بہت تھکا ہوا ہوں نیدا، مجھے بحث نہیں کرنی. آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں. آپ کو تو مجھ سے محبت تھی نا، کہاں گئی وہ محبت؟ نیدا نے تڑپ کر اپنے دل کا سارا شکوہ ایک ہی سانس میں عالمگیر کے منہ پر دے مارا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. عالمگیر کے قدم وہیں رک گئے. اس کی پیٹھ سخت ہوئی. وہ آہستہ سے گھوما اور اس کی آنکھیں اب کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح لال تھیں. وہ رکا نہیں بلکہ بڑھتا ہوا نیدا کے بالکل قریب آیا اور اس کے شانے سختی سے دبوچ لی. میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا. عالمگیر کا لہجہ خوفناک حد تک پرسکون لیکن زہریلا تھا. تم میری بیٹی کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہو. عالمگیر نیدا کے حلق سے ایک چیخ نکلی مگر عالمگیر نے اس کی گرفت مزید مضبوط کر دی. تمہاری خود غرضی کی وجہ سے میں نے تمہاری بہن سے شادی کی. عالمگیر نے ایک لفظ چبا کر کہا. اس کے چہرے کا تیکھا پن نیدا کی روح کو گھائل کر رہا تھا. میری دوسری بیوی بن کر مجھے جیسے استعمال شدہ آدمی کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے کیوں مری جا رہی ہو؟
आलमगीर ने उसे झटके से छोड़ा। नीदा के पैरों से उसका साथ छूट गया। वो वहीं फर्श पर ढेर हो गई। आलमगीर के ये अल्फाज किसी तेज़ाब की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। इस्तेमाल शुदा आदमी, तुमने ही कहा था ना कि मुझे इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करनी, अपनी आपी से करवा लो। आलमगीर उसके सामने झुका। उसकी आंखों में पिछले 3 साल का सारा जहर था। मैं तो तुम्हारी नज़र में इस्तेमाल हो चुका नीदा, अब ये तड़प कैसी? वो बगैर कोई रहम खाए अपने बिस्तर पर लेट गया और कमरे की लाइट बंद कर दी। आलमगीर के तंज के तीर नीदा के कलीजे के पार हो चुके थे। वो रात भर फर्श पर बैठी रोती रही। रात का अंधेरा जूं जूं गहरा हो रहा था। नीदा को माजी में बोला गया अपना एक एक लफ्ज़ याद आकर डस रहा था। उसने सचमुच खुदगर्जी की थी। अपनी कम उम्री के गरूर में उसने आयशा आपी की ज़िंदगी दाव पर लगा दी। अगली सुबह आलमगीर ऑफिस चला गया तो नीदा सूजी हुई आंखों के साथ किचन में आई। आलमगीर की माँ नीदा की ताई अम्मा वहाँ मीरब के लिए फीडर तैयार करें। नीदा का मुरझाया चेहरा देखकर वो सब समझ गए और उन्होंने नीदा के सर पर हाथ रखा। ताई अम्मा, वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। नीदा ने जब्त का बंधन टूटते हुए इसके गले लगकर रोने लगी। ताई माँ ने एक ठंडी आह भरी। पुत्र, आलमगीर ने 3 साल तुम्हारी बहन के साथ गुजारे ज़रूर हैं, लेकिन वो कभी हंसा नहीं। वो एक जिंदा लाश बन चुका था। आयशा बहुत अच्छी थी, पर आलमगीर का दिल पत्थर हो चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मोहब्बत का तमाशा बनाया गया। ताई माँ की बात ने नीदा के अंदर एक नया खौफ पैदा कर दिया। क्या आयशा को, आप ही को इस सब का पता था? दोपहर के वक्त नीदा मीरब के कपड़े निकालने आलमगीर की पुरानी अलमारी खोल रही थी कि उसका हाथ कपड़ों के पीछे छुपी एक काली डायरी पर गया। नीदा का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से वो डायरी खोली। जैसे उसने पहला सफ़ा खोला, उस पर आलमगीर की लिखी हुई तहरीर देखकर उसकी सांस रुक गई। वहाँ लिखा था, आयशा मेरी बीवी है, पर मैं जब भी उसे देखता मुझे नीदा का वो तकब्बुर याद आता है। मैं आयशा को वो हक़ नहीं दे पा रहा जो उसका है। काश आयशा को मालूम होता कि मैंने इसे सिर्फ नीदा के लिए इनकार में बन की शादी की। नीदा के हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिर गई। उसका मतलब था कि आयशा आप ही सब जानती थी। वो सदमे और दुख के साथ 3 साल जीती रही हैं। क्या आप ही की मौत की असल वजह आलमगीर की ये खामोशी और नफरत है? अभी वो इस होलनाक दुख के जाल में उलझी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। आलमगीर सामने खड़ा था। उसकी नज़र ज़मीन पर गिरी इस पुरानी डायरी पर थी। नीदा का खून जम गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? बाहर निकलो यहाँ से। आलमगीर की चिंगार ने कमरे के दरो दीवार हिला दी। वो चंद सेकंड पहले ऑफिस से वापस आया, लेकिन ज़मीन पर पड़ी अपनी डायरी देखकर, नीदा के चेहरे की हवाइयाँ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो एक झटके से आगे बढ़ा, डायरी उठाकर अपने कोट की जेब में छुपा ली। आलमगीर, नीदा की आवाज़ गले में फंस गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लकीरें बनाने लगे। ये डायरी में क्या लिखा है? क्या आप ही सब जानती थी? आलमगीर ने नीदा का बाजू सख्ती से दबोच लिया। उसकी उंगलियों का दबाव नीदा की हड्डियों को चटखा रहा था। मैंने कहा था ना, बाहर निकलो, मेरे माजी में झांकने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है ये सब। मैं कैसे बाहर निकलूं? नीदा ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। आप ही मेरी बहन थी। इस डायरी में लिखा है कि आप ही को मालूम था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या आप इस गम की वजह से बीमार हुई? क्या मैं इनकी मौत की जिम्मेदार हूँ? आलमगीर ने उसे एक झटके से पीछे धकेला। उसके चेहरे पर एक कर्वनाक मुस्कुराहट उभरी। अब यह एहसास से जुर्म क्यों नीदा? जब 3 साल पहले अपने 20 साल के होने का गरूर दिखा रही थी, तब याद नहीं कि आयशा पर क्या गुजरेगी? हाँ, वो सब जानती थी। वो जानती थी कि उसका शोहर किसी और की मोहब्बत का कैदी है। अब खुश हो, मिल गया सुकून। नीदा का सर चकरा गया। आयशा आपी के मुरझाए हुए चेहरे के तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूम गए। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? वो अपने सर को पकड़कर वहीं बैठ गई। आलमगीर ने एक सर्द नज़र उस पर डाली और कमरे का दरवाज़ा खोलकर इशारा किया। उस कमरे से मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। तुम यहाँ सिर्फ मीरब के लिए हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं। नीदा रोती हुई कमरे से बाहर भाग गई। पछतावे का दुख, ये होलनाक इंकशाफ, अपनी बहन के कातिल होने इसे अंदर ही अंदर खा रहा था। रात के 3 बज रहे थे जब मासूम मीरब के रोने की आवाज़ ने नीदा को चौंका दिया। नीदा, जो हॉल के सोफे पर लेटी सिसक रही थी, भागती आलमगीर के कमरे में गई। आलमगीर मीरब को गोद में लिए परेशानी में टहल रहा था। बच्ची का जिस्म तपते हुए तंदूर की तरह जल रहा था। उससे तो बहुत तेज़ बुखार है आलमगीर, मैं पट्टियाँ करती हूँ। नीदा ने घबराकर मीरब को लेना चाहा। हटो पीछे, मैं खुद अस्पताल ले जा रहा हूँ इसे, आलमगीर ने तल्खी से कहा। मगर मीरब ने नीदा को देखते ही अपने छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ फैला दिए और मम्मा की मुबहिम सी आवाज़ निकाली। आलमगीर के कदम रुक गए। मजबूरी में उसने बच्ची नीदा की गोद में दी और चाबी उठाई। गाड़ी में बैठो जल्दी। गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरती हुई अस्पताल की तरफ भाग रही थी। मीरब नीदा की गोद में नीम बेहोश थी। आलमगीर के हाथ स्टीयरिंग पर थे। इसकी आंखों में पहली बार नीदा ने खौफ देखा।
اگر میرب کو کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا۔ عالمگیر کی آواز بھر آ گئی۔ میں اپنی پہلی محبت کو بھی کھو چکا ہوں، اپنی بیوی کو بھی، اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتا۔ میں واقعی ایک بدقسمت انسان ہوں۔ عالمگیر کے منہ سے خود کے لیے بدقسمت کا لفظ سن کر نیدا کا دل پھٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے عالمگیر کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عالمگیر، میرب ٹھیک ہو جائے گی، آپ پلیز حوصلہ رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، میں میرب کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ نیدا نے پہلی بار اپنے حق کا اظہار کیا۔ عالمگیر نے چونک کر نیدا کی طرف دیکھا۔ اس کی تپتی ہوئی آنکھوں میں نفرت کی جگہ ایک عارضی پناہ کی تلاش تھی، ایک التجا تھی۔ کاش نیدا کا یہ دلاسا سچ ہو جائے۔ دونوں کے درمیان 3 سال کی برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پگھلا، لیکن جیسے ہی ہسپتال کی عمارت آئی، ڈاکٹر نے میرب کو ایمرجنسی میں لیا۔ عالمگیر نے ایک بار پھر ہاتھ نیدا کی گرفت سے چھڑا لیا۔ وہ دوبارہ اس سرد مہر اجنبی عالمگیر میں تبدیل ہو گیا۔ میرب کی طبیعت اب بہتر تھی، وہ ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ ہسپتال کی اس رات نے نیدا کے اندر کا خوف ختم کر دیا۔ اس نے عالمگیر کی آنکھوں میں اپنے لیے پرانی محبت کی تڑپ، کھو دینے کا ڈر دیکھ لیا۔ اب وہ رونے اور چھپنے والی نہیں رہی تھی۔ ایک شام جب عالمگیر میرب کو سلا کر کمرے سے باہر جانے لگا تو نیدا نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ راستہ چھوڑو نیدا، ہمیشہ کی طرح اپنی آواز میں وہی سرد مہری سختی لانے کی کوشش کی عالمگیر نے، مگر اس کی آواز میں اب وہ روب نہیں تھا۔ نہیں چھوڑوں گی، نیدا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر پر اعتماد تھے۔ آپ کب تک خود کو اس جھوٹی نفرت کے پیچھے چھپائیں گے عالمگیر؟ آپ کہتے ہیں میں خود غرض ہوں۔ ہاں میں تھی، 20 سال کی عمر میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں ڈر گئی تھی اور میں نے آپ کا دل دکھایا، لیکن اب میں اپنی آپ ہی کے گناہ کا کفارہ ادا کر رہی ہوں، اس معصوم بچی کو پال رہی ہوں۔ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو برا یا بڑا آدمی کہا۔ تم کچھ نہیں جانتی نیدا۔ اس نے خاموشی سے عالمگیر نے رخ موڑنا چاہا، لیکن نیدا نے اس کا بازو تھام لیا۔ میں سمجھاتی ہوں، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ نہیں نیدا، میں کوئی بدلہ نہیں لے رہا۔ عالمگیر اچانک پھٹ پڑا۔ اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نیدا کے شانے پکڑ لیا۔ میں بدلہ نہیں لے رہا، میں ڈرتا ہوں، میں خوف زدہ ہوں نیدا۔ اگر میں نے دوبارہ تم سے محبت کی، تم پھر مجھے چھوڑ دو گی یا میری تقدیر کی وجہ سے کوئی اور مر جائے گا۔ میں منحوس ہوں نیدا۔ عائشہ میری وجہ سے مری، وہ جانتی تھی کہ میں اس سے محبت نہیں کر پاتا۔ میں ایک ٹوٹا ہوا استعمال شدہ آدمی، میں تمہیں کیسے خوش رکھوں گا؟ عالمگیر کا اعتراف، اس کا یہ دھاڑے مار مار کر رونا نیدا کو اندر تک سے ہلا گیا۔ عالمگیر کی بے رخی نفرت نہیں تھی بلکہ اس کا اپنا خوف تھا، ادھورا پن، محبت کا ٹوٹا ہوا مان۔ اس بار عالمگیر نے اسے خود سے دور نہیں کیا اور دونوں گلے لگ کر روتے رہے۔ کمرے میں اب وہ پرانی گھٹن نہیں تھی بلکہ 3 سال کی جمی ہوئی برف پہ گھل چکی تھی۔ عالمگیر صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ نیدا دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی اور سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے عالمگیر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، نم آلود آنکھوں سے نیدا کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا نیدا، میں نے ان چند مہینوں میں تمہیں بہت دکھ دی، بہت تلخ باتیں کی۔ نیدا نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ عمر کا فرق اب مجھے نظر نہیں آتا عالمگیر، اب مجھے صرف آپ کے دل کا ایک خالی پن نظر آتا ہے، جسے میں اور میرب مل کر بھریں گے۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، عائشہ آپی کی امانت اور میرب کی ماں کے طور پر بھی، اور اپنی وہی پرانی نیدا کے طور پر بھی۔ عالمگیر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر 3 سال بعد ایک حقیقی اور پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نیدا کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ تم نے اس دن کہا تھا نا نیدا، جب میں نے پہلی بار اظہار کیا تھا مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کہ شادی کے بعد محبت ہو جائے گی۔ عالمگیر کا لہجہ اب رومانوی اور دھیما تھا۔ نیدا نے شرما کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔ بس ہمیں یہ ماننے اور اس راستے تک پہنچنے میں 3 سال لگ گئے۔ اسی لمحے بستر پر سوئی معصوم میرب نے انگڑائی لی اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ دونوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ گھر کا اندھیرا اور دلوں کا دکھ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ عالمگیر نے نیدا کو اپنے قریب کیا اور یوں پچھتاوے، دکھ سے شروع ہونے والا ایک سفر ایک خوبصورت، جذباتی اور لازوال رشتے اور اس کی محبت میں بدل گیا۔